اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی دو آیات جو ہم نے پڑھی تھیں، بلکہ تین، کہ اللہ تعالیٰ کو مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور جو لوگ مغرور ہیں یا غرور کرتے ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، وہ دراصل کنجوسی کرتے ہیں، علم میں بھی اور مال میں بھی۔ ان کے پاس علم آ جائے تو وہ جلدی سے آگے منتقل نہیں کرتے، اور مال ہو تو وہ بھی مستحق لوگوں کو منتقل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ وہ لوگ اپنا مال اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان ان کا نہیں ہوتا، یعنی اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے یا اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ویسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، لیکن کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے غرض سے یا اس سے کام لینے کے غرض سے اس کے کہنے پر مال خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ویسے لوگوں کے اگر قرض بھی دینے ہوں تو وہ جلدی سے نہیں لوٹاتے۔ اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کی بنیاد پر یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد دنیا کے اندر اپنا نام بڑا کرنا یا اپنے کاروبار کو چمکانا ہوتا ہے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں قسم کے لوگوں کو مخاطب کر کے، یعنی جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ فرمایا کہ ایک اس میں نصیحت بھی ہے اور ڈانٹ والی نصیحت ہے۔ وماذا علیہم، کہ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، وکان اللہ بہم علیما، اور اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ یعنی یہ جو سارا کام کر رہے ہیں، یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ صرف اس لیے کرتے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے اور قیامت والے دن اللہ اس کا حساب لے گا، تو اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کی ناقدری نہیں کرنی تھی۔ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے جو کوئی اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس نیت سے کریں کہ آپ کو قیامت والے دن اس کا حساب بھی دینا ہے اور اس کی جزا اور سزا کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس خرچ کے اجر کو دو چند کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 10 روپے کیے ہیں تو وہ حساب جو ہے، وہ اس کی جزا جو ہے وہ 10 کی بجائے 20 روپے کی دیتا ہے۔ لیکن دنیا داری میں تو لوگ ظاہر ہے اتنا اجر نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، انسان
بنیادی طور پر لالچی ہے کہ آپ کا روپیہ ڈبل ہو جائے گا اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، لیکن یہ فرمایا ساتھ کہ بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا اور اس کا آپ حساب کتاب بھی نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر معاشرے میں حسن آتا ہی اس وقت ہے جب آپ انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور مقصد آپ کا ریوارڈ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم کسی کی بھلائی کر رہے ہیں تو وہ ان رسپانس ہماری تعریف کرے، ہمارا نام بڑا کرے، تو اگر وہ نہ کرے تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور ہم یہ رزق پھر اس راستے میں خرچ کرنے کی بجائے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد اگر اللہ کی رضا ہو اور اس کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس کے در سے اور اس کے گھر سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خالصتاً اپنے راستے میں رزق اور علم کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔